نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمارا موضوع ہے تصوف و سلوک کی حقیقت اور سید اجویر کے نظریات۔ باری تعالیٰ نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، فرمایا خاص بندگان الہی وہ ہیں جو زمین پر جھک کر چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کو چھیڑیں تو وہ بجائے جواب دینے کے ان سے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا خوش رہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سید اجویر تصوف و سلوک کے سالکین اور متصوفین کے لیے اس آیہ کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ صوفی وہ لوگ ہیں جو اپنی پہچان لفظ عبد اور عباد کی رکھتے ہیں، اور اپنی ذات میں لفظ عبد اور عباد کے معنی کا معنوی اور عملی اطلاق رکھتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی عبدیت کاملہ اور عجز و انکساری میں بسر ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تصوف اور صوفی کی متعدد تعریفات اہل علم نے بیان کی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ صوفی وہ ہے جو کملی اوڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے صوفی وہ ہے جو روز قیامت صف اول میں شمار ہوگا، کوئی کہتا ہے صوفی وہ لوگ ہیں جن کا اصحاب صفہ کے ساتھ محبت و عمل کا تعلق ہوتا ہے، اور کوئی کہتا ہے صوفی صفا سے ہے۔ اس اعتبار سے حقیقی صوفی وہ ہے جو ظاہر و باطن اور اندر و باہر سے اپنے قول و فعل اور کردار و اخلاق سے صاف اور شفاف، طاہر اور مطہر ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سید اجویر صوفی و تصوف کی تعریف کو لفظ صفا سے ترجیح دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے صوفی وہ ہے جس میں ہر اعتبار سے صفائی ہو، جس کے دل و ذہن میں کسی طرح کی کوئی کدورت نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو، کوئی تعصب نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، اور کوئی مخالفت حق نہ ہو، تو اس کو صوفی کہتے ہیں۔ غرض کہ تصوف و سلوک کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے دل و ذہن کو اللہ کے لیے
لے وجہ اللہ خالص کر لے، دنیا کی محبت اور رغبت سے خود کو پاک کر لے اور ہر طرح کی دنیاوی حرص و لالچ کو خود سے دور کر لے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تصوف و سلوک انسان کی دنیا کو پاک و صاف کرتا ہے اور اس کے دل سے دنیا کی قدرتوں کو دور کرتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا مقام بلا اور فتنہ ہے، اس کا ہر لمحہ فتنہ و فساد سے مملو ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بقی من الدنیا بلاء و فتنہ، رواہ ابن ماجہ فی سننہ۔ فرمایا اس دنیا میں بلا و فتنہ باقی رہ گیا ہے۔ جب دل میں صفائی و طہارت نہ رہے تو اس وقت اس کو پاک کرنے کے لیے تصوف اور سلوک کی شدید ضرورت پیش آتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اسی حقیقت کا اظہار یوں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذہب صفو الدنیا وبقی قدرھا، رواہ امام نسائی فی سننہ۔ دنیا کی صفائی فرمایا جاتی رہی اور اس کی قدورت باقی رہ گئی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تصوف و سلوک دین کی اس صفائی کو لوٹانے کا نام ہے جو صفائی انسان کے عقیدے، عمل اور اخلاق میں اخلاص پیدا کرتی ہے۔ اہل تصوف وہ ہیں جن کی زندگی کے جملہ معاملات خواہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، معاشی ہوں یا اخلاقی ہوں، تہذیبی ہوں یا ملی ہوں، ان میں طہارت ہی طہارت ہو، ان میں صفائی ہی صفائی ہو۔ ان کا دل دنیا کی ہر قدورت سے اور ہر نفرت سے اور ہر آفت سے پاک ہوتا ہے، اور انہی صفات کی بنا پر متصوفین کو صوفی کہا جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، صوفی کا لفظ اللہ کے عارفوں میں سے ایک منصب ہے۔ اہل تصوف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے دل کو خطرات قلبیہ اور آفات دنیاویہ سے دور رکھتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ تصوف و سلوک کی کامل تعلیمات کو اپنانے والے کے لیے لفظ صوفی بھی جامع لفظ نہیں ہے۔ یہ لفظ صوفی خود صوفی شخصیت کے جملہ احوال کی ترجمانی کے لیے کافی نہیں ہے، اور ان کے معاملات عبودیت کے لیے اور تقرب الی اللہ کا یہ کامل احاطہ یہ لفظ نہیں کرتا ہے۔ مزید برآں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے علم تصوف و سلوک کے بارے میں یہ سمجھا ہے کہ تصوف ایک ایسے طریق کا نام ہے جو ظاہر کی اصلاح کرتا ہے اور مشاہدہ باطن میں مدد دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کے ساتھ ان لوگوں کا بھی سید اجویر ذکر کرتے ہیں جو تصوف و سلوک کا مکمل انکار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس گمان کا شکار ہو گئے ہیں کہ صوفی اور تصوف ایک بے حقیقت چیز کا نام ہے، اور یہ نام محض نام ہے اور بے اصل ہے اور بے بنیاد ہے۔ حتیٰ کہ بعض اسفل اور جاہل لوگوں نے مسخرہ پن کرتے ہوئے ظاہر بینوں سے مل کر تصوف اور سلوک کا انکار کر دیا ہے۔ ایسے لوگ سخت اعجاب غفلت میں محجوب ہیں اور اپنی اندھی نظر کی تحقیق پر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ پھر انہی دالین و گمراہ
کی پیروی جاہل عوام کل انام نے کرنا شروع کر دی ہے، اور ان لوگوں نے صفائے باطن کی فطرتی خواہش کو سرے سے اپنے دل سے نکال دیا ہے، حتیٰ کہ سلف صالحین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے ہی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کے بعد تصوف و سلوک کی راہ پر چلنے والے کو سید اجویر نصیحت کرتے ہیں، اے سالک، اگر تو حقیقی صوفی بننا چاہتا ہے اور تصوف و سلوک کی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہے تو خود کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ پر چلتے ہوئے صدیقی بنا لے، تو خود بخود تو صوفی ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق، اگر تو واقعی صوفی بننا چاہتا ہے تو یاد رکھ صوفی کی شان صفا ہے، اور جس کی حامل شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور اس شعر میں لفظ صفا کا فرماتے ہیں ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ صفا میں اصل یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ کے ماں سوا ہر چیز سے منقطع ہو جائے، اس کے دل میں یاد الہی کے سوا کوئی یاد باقی نہ رہے، جبکہ اس لفظ کی فنا یہ ہے کہ دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے۔ اور لفظ صفا کا کامل اطلاق حضرت سیدنا صدیق اکبر پر اس لیے ہوتا ہے کہ صفا اپنے معنی اصل اور اپنے معنی فرع دونوں کے اعتبار سے آپ کی ذات میں کامل مفہوم کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ اس لیے اہل طریقت نے آپ کو اپنا امام اور اہل تصوف نے آپ کو اپنا مقتدا جانا ہے۔ آپ صفائے قلب کے ذریعے پاک اور طاہر ہو گئے تھے اور پاک باطن ہو گئے تھے۔ آپ کا دل اغیار کی محبت سے اس قدر پاک ہو گیا تھا کہ صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی اس میدان میں آپ کی ہمسری نہ کرتا تھا، اور آپ کا دل اپنی منزل صفا کی بنا پر اس قدر معرفت الہی اور قربت الہیہ کی منزل حاصل کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات و وصال کی خبر پر سب صحابہ اکرام پریشان حال تھے۔ حضرت عمر فاروق اس قدر دل شکستہ ہوئے کہ خود رفتگی کے عالم میں برہنہ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور للکار کر کہا، جس نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے ہیں تو اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت ابو بکر صدیق صفائے قلب کی کیفیات کمال کے ساتھ اس وقت سب صحابہ اکرام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سب کو یوں مخاطب کرتے ہوئے نظر آئے، الا ان من عبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن عبد رب محمد فإنه حی لا یموت، رواہ البخاری۔ خبردار، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی تو وہ جان لے کہ وہ ہستی وفات پا چکی ہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عبادت کی ہے تو وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک حی قیوم ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اپنی بات پر مزید قرآن سے دلیل دیتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام کے سامنے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نہیں ہے بلکہ اللہ کے
رسول ہیں، ان سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، آپ کا وصال ہو جائے، تو کیا تم اپنے پرانے دین پر واپس لوٹ جاؤ گے؟ اس آیہ کریمہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا مانتا ہے اور آپ کی پرستش کرتا ہے تو وہ سن لے اور جان لے آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور وہ شخص جو خدائے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا و پرستش کرتا ہے وہ خدا حی قیوم کی شان کا مالک ہے، وہ موجود ہے اور زندہ ہے، اور حی قیوم کی شان کا وہ مالک ہے، اس کے مقابلے میں سب فانی ہے، وہی باقی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دلیل کے ذریعے اپنی باطنی کیفیت صفوہ کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ مزید برآں فرماتے ہیں کہ بندے کی شان فانی ہے، رب کی شان باقی ہے، بندہ فنا ہو جاتا ہے، اور اگر اس بندے کا تعلق اس باقی کے ساتھ اس دنیا میں مضبوط و مستحکم ہو جائے اور اس کی اطاعت و بندگی اس کی زندگی کی پہچان بن جائے تو یہ بندہ پھر فنا ہو کر اس باقی ذات کی وجہ سے مقام بقا کا مظہر بن جاتا ہے، اور بندہ اس مقام اور اس حال میں غیر اللہ کو نظر ظاہر اور نظر باطن دونوں سے دیکھنا بند کر دیتا ہے، وہ فانی ہو کر رب کی ذات کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں من نظر الی الخلق ہلاک ومن رجع الی الحق مالکا، جس نے مخلوق فانی کی طرف نظر کی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے وجود باقی اور ذات حق اللہ کی طرف رجوع کیا وہ ملکی اور فرشتے کی صفات کا حامل ہو گیا، فرشتوں جیسی صفات رکھنے والا ہو گیا۔ اس لیے ما سوی اللہ اور مخلوق کی طرف نظر کرنا بندے کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، جبکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا بندے کو حیات کی حقیقت، زندگی کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ یہی بندہ اس حقیقت حیات سے آشنا ہو کر اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے دنیا و ما فیہا سے خلو قلب کا مقام حاصل کیا اور ما سوی اللہ سے بے نیاز ہو گئے، اپنا کل مال و متاع، اپنی کل ملکیت راہ مولا میں دے دی، خود کو ایک پھٹی ہوئی کمبلی اور ایک ٹاٹ کا لباس پہن کر اور اس کمبلی کو لپیٹ کر بارگاہ رسالت مآب میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما خلفت لعیالک، ہے ابو بکر اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا اللہ ورسولہ، ان کے لیے وہ بے بہا خزانہ چھوڑ کر آیا ہوں، وہ بے خزاں بہار چھوڑ کر آیا ہوں، ان کے لیے 2 گنجے بے قراں چھوڑ کر آیا ہوں، جن میں سے ایک کا نام محبت خدا ہے اور ایک کا نام مطابت رسول ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تصوف و ولایت ایک صوفی اور ایک ولی کے لیے تصوف و ولایت کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو مقام صفا میسر آ جائے، وہ دنیاوی مال کی گندگی اور میل و کچیل سے اپنے دل و باطن کو پاک اور صاف کر لے، اور اس تصوف اور سلوک کا انکار کوئی بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس لیے حقیقی صوفی وہ ہے جو صاف دل ہو، جو صاف عمل ہو، جو صاف خلق ہو، جو صاف طبیعت ہو، جو صاف رویہ ہو، اور جو اپنے عقائد و اعمال
اور اخلاق و معاملات میں اتنا شان صفا کا پیکر عتم ہو کہ تمام اقسام قدورت اس سے دور ہوں، عمل اور خلق کا ہر میل اس کے وجود سے الگ ہو، وہ ہر تقدر اور تلوث دنیا سے منزہ ہو۔ حقیقی صوفی وہی ہے جو تقدر سے گزر کر صفات بشری سے بھی بالا ہو جائے اور اس کی صفات بشری مولا کی ذات و صفات میں فنا ہو جائیں اور اس کا غلبہ بشری مغلوب ہو جائے اور وہ ملکوتی صفات کا حامل ہو کر جلوہ حق اور صفات حق کے انوار کا مشاہدہ کر سکے، جیسا کہ زنان مصر پر حسن یوسف کے مشاہدے میں یہ کیفیت طاری ہوئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے حسن یوسفی کو زنان مصر دیکھنے لگیں تو اعجابات بشریت مرتفع ہو گئے اور صفات حق کے انوار کا مشاہدہ چہرہ یوسف علیہ السلام میں کیا تو پکار اٹھی۔ قرآن یوں بیان کرتا ہے، حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی خدا کی قسم یہ کسی بشر کا چہرہ ہرگز نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس مقام حسن یوسفی نے زنان مصر کی کیفیت بشری کو بدل ڈالا تھا۔ اس کیفیت میں وہ حسن یوسفی کے لیے حالت بشریت کا انکار کرتی ہیں، در حقیقت وہ اپنے اس حال میں اپنے باطن کی صفات کے طلوع ہونے والے طلوع ہونے والے آفتاب حق کا اعتراف کر رہی تھیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، صوفی اور تصوف کی یہی حقیقت ہے کہ بندے کا باطن اس طرح پاک ہو جائے کہ وہ جلوہ حق اور صفات حق کی مکمل اطاعت اور کامل بندگی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ مزید برآں سید اجویر بیان کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو صفت صفا حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ کے مقرب اور اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، ان کا وجود زمین پر مثل آفتاب ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں الصفا صفت الاحباب وہم شموس بلا سحاب، صفت صفا محبوبان الہیہ کی صفت ہے، وہ مثل آفتاب ہو جاتے ہیں جن پر ابر کا کوئی حجاب نہیں رہتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، صوفی اور ولی وہ ہے جس میں صفت صفا ہو، اور یہ صفت بندے کو صفائے قلب و باطن کے ذریعے مقام صفا پر پہنچا کر اللہ کا محبوب اور مقرب بناتی ہے، اور وہ بندہ محبوبان الہیہ میں شمار ہونے لگتا ہے، وہ سب بندوں کے لیے مثل آفتاب ہو جاتا ہے، وہ شمس من شموس اللہ کا اعزاز پا لیتا ہے، اس کی زندگی اور اس کی بندگی مثل آفتاب روشن اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مقام صفا سے ظاہر ہونے والے یہ انوار اور یہ فیوزات صحابہ اکرام کو بھی اپنی زندگیوں میں عطا ہوتے تھے۔ اس حوالے سے سید اجویر حضرت حارثہ بن زید کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، فرمایا یہ حارثہ بن زید وہ بندہ خدا ہے جس کے دل اور چہرے کو اللہ نے اپنے نور سے منور کر دیا ہے۔ ان کے دل کا نور ان کے چہرے سے عیاں ہوتا تھا، اور اللہ کے بندوں اور اس کے ولیوں کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہی بیان کی ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا جب تم ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے مقرب اور اس کے محبوب بندے ہیں، اور ان کے چہرے جلوہ حق کے سامنے کیفیت مکبرہ کی شان کے حامل ہوتے ہیں۔ جس طرح چاند آفتاب سے روشنی لیتا ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں کے چہرے رب کے انوار سے
روشن ہوتے ہیں۔ حضرت حارثہ بن زید کے چہرے کو دیکھنے سے اور دیکھنے والے میں بھی نور حق کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ سید اجویر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے ہمیں مصور بھی کیا ہے اور ہمیں منور بھی کیا ہے، اور ہمیں اپنی مخلوق بنایا ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا نور ذات اور صفات کا یہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کے نور توحید کی جلوہ ریزی انسان کے وجود میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس دنیا کا کوئی نور توحید سے بڑھ کر نہیں، سب نور توحید کا مظہر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان اپنی چشم ظاہر کے ذریعے آفتاب و ماہتاب کے نور سے اکتساب کرتے ہوئے زمین و آسمان کو اور ہر خلق کو ظاہراً دیکھتا ہے۔ وہ بندہ جس کو منزل صفا مل جاتی ہے، وہ اللہ کے نور سے احوال دنیاوی کا مشاہدہ کرتا ہے، اور احوال آخرت بھی اس پر منکشف ہوتے ہیں۔ اور اس بات پر جملہ مشائخ کا اجماع ہے کہ باری تعالیٰ صفائے قلب کے ذریعے اس بندے کو یہ منصب عالی عطا کرتا ہے، اور اسی امر کی طرف یہ حدیث مبارکہ بھی اشارہ کرتی ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، بندہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور مزید برآں فرماتے ہیں سید اجویر، جب بندہ قید و مقامات سے آزاد ہو جاتا ہے اور ظاہر و باطن کی کیفیات مقدرہ سے منزہ ہو جاتا ہے، اور مقام تغییر و تلون سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، اس میں تمام احوال محمود کا ورود ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان میں اثبات و استقامت آ جاتی ہے، اور وہ صفات نفس کی قید سے بھی بے گانہ ہو جاتا ہے۔ وہ دنیاوی احوال حمید و محمود کو بھی نہیں دیکھتا، صرف اور صرف اپنے مولا کو دیکھتا ہے، اور اپنے لطائف کے مشاہدے میں عجب اور نخوت سے اعراض کرتا ہے، غرور نفس سے بچتا ہے، اپنی کیفیت حالیہ کو عقل کے ادراک سے بھی ماورا رکھتا ہے، تو اس کو دائمی کیفیت حضوری میسر آتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سید اجویر فرماتے ہیں صفا اور تصوف کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے، لأن الصفا حضور بلا ذہاب وجود بلا اسباب، صفا ایسے حضور کا نام ہے جو کبھی زائل نہ ہو، اور ایسے وجود کا نام ہے جس میں سبب و علت بلا سبب موجود ہوں۔ مقام صفا پر بندے کی حاضری مولا بلا غیوبت ہوتی ہے، ہر چیز بلا سبب و علت اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، اور وہ حضور جو کسی غیوبت کی وجہ سے مٹ جائے وہ حضور نہیں ہے، اور جو موجود سبب و علت سے موجود ہو وہ وجود نہیں ہے۔ جبکہ ایک صوفی اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ دنیا عقبہ سے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، بظاہر انسانی جسم رکھتا ہے، مگر وہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ کر بندہ خدا بن جاتا ہے، اور بندہ خدائی کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی نظر میں زر اور جواہر، کنکر اور پتھر سب یکساں ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ اہل دنیا اپنے اوپر دشوار سمجھتے ہیں اس کے لیے یہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، اور اتباع احکام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہی کیفیت حضرت حارثہ بن زید کو ایک روز میسر آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، کیف اصبحت یا حارثہ، ہے حارثہ آج صبح تم نے کیسے گزاری ہے؟ عرض کی اصبحت مومنا باللہ حقا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج کی صبح پکا اور سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح بسر کی ہے۔ آپ نے فرمایا انظر ماذا تقول یا حارثہ، ہے حارثہ دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟
ان لکل شیء حقیقتا فما حقیقت ایمان کا، فرمایا ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی آج صبح کیفیت کیا تھی؟ عرض کی حضلت وحرفت نفسی عن الدنیا، یا رسول اللہ میں نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے آج کی صبح خود کو آزاد پایا، فاستوى عندی حجرها وذهبها وفضتها ومدارها، تو میں پھر اس کیفیت میں کیا دیکھتا ہوں؟ دنیا کے پتھر، دنیا کا سونا، دنیا کی چاندی اور دنیا کی ہر چیز میرے نزدیک سب چیزیں سونا اور پتھر برابر تھے، اور یہ کیفیت میری رات بھی رہی دن بھی رہی، اور اب یہ کیفیت مجھ پر اس طرح استقامت اختیار کر چکی ہے کأنی انظر الی عرش ربی بارزا۔ سید اجویر کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، حضرت حارثہ بن زید کی کیفیت کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اب اللہ سے میرا تعلق ایسا بن گیا ہے، میں اللہ کے عرش کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھتا ہوں۔ تو یہ کیفیت قلب اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے حضوری کی عطا کر دی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں تصوف و سلوک کیا ہے اور اس کا حامل صوفی کون ہے۔ سید اجویر اپنی معروف زمانہ کتاب کشف المحجوب میں تصوف و سلوک کے حاملین اور صوفیاء کو سورہ فرقان میں مذکور عباد الرحمن کے اوصاف سے موصوف کرتے ہیں۔ لفظ تصوف اور صوفی کو صفا سے مانتے ہیں۔ صفا وہ قلبی اور عملی صفت عبد ہے جس کے ذریعے بندے کا قال صاف ہوتا ہے، بندے کا فعل صاف ہوتا ہے، بندے کا اخلاق صاف ہوتا ہے۔ بندہ اس صفا کے لیے اپنے سامنے نمونہ کامل صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کو دیکھتا ہے، اور بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ کے مقام صفا کو اپنے لیے ایک نمونہ عمل دیکھتا ہے۔ تصوف کے ذریعے بندے میں صفت صفا فروغ پاتی ہے، اور اس بندے کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور مٹی کیا ہے؟ لأن البشر مدر والمدر لا يخلو من القدر، فرماتے ہیں کہ مٹی اپنی اصلیت میں اپنے اندر قدورت اور کثافت رکھتی ہے، اس بنا پر ہر بشر کی کثافت قدورت کے بغیر نہیں ہے۔ تصوف بندوں کو صفت الاحباب اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کرتا ہے، اور زمین میں ان کو مثل آفتاب شموس بلا سحاب بناتا ہے، اور بندے کے دل کو بقائے نور بناتا ہے۔ نور اللہ قلبہ بالایمان کی منزل عطا کرتا ہے۔ تصوف بندے کو اللہ کے ہاں ایسی حضوری دیتا ہے جو دائمی ہوتی ہے، حضور بلا ذہاب۔ تصوف اور سلوک میں بندہ اس مقام عرفہ اور اعلیٰ پر پہنچتا ہے جہاں وہ رب کے عرش کے نظارے کرتا ہے۔ کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، صفت صفا ایک صوفی کو کامل معاملات بندگی میں صفت حب کا مالک بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہے وہیں ان کے فرمودات کی اطاعت بھی کرنے لگتا ہے، اور وہیں وہ صافی دل ہو کر اللہ کی ہر خلق سے، ہر مخلوق سے، ہر انسان سے بے پناہ محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ صاف دل صوفی جب مقام صفا پر فائز ہو کر اپنی زبان کھولتا ہے تو اس کی زبان حقائق کو بیان کرتی ہے۔ صوفی کا عمل تصوف، عمل تصوف اس کو اللہ کا وہ بندہ بناتا ہے جس کی بندگی پر اللہ بھی ناز کرتا ہے۔ اس لیے یہ بندہ اپنے نفس کی تمام لذتوں کو رب کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ صوفی وہ ہے جو ہر وقت خود کو اللہ کے حضور جانے، جو بین ید الحق کا پہ کر خود کو، ید الحق کا پہ کر خود کو بنائے رکھتا ہے، جو خود کو ہر حال میں رب کا ذاکر پائے، رب کی بارگاہ میں شاکر پائے، جو اپنی دنیا ایسی گزارے کہ کوئی بھی اس دنیاوی زندگی کو، کسی بھی دنیاوی زندگی کا خود کو مالک نہ جانے، اور نہ ہی خود کو کسی کا مملوک جانے۔ لا یملکو ولا یملکو، اس کی شان ہو۔ صوفی تصوف کے ذریعے دین اسلام میں وہ مقام حاصل کرے کہ اس کا ہر قدم
موافق شریعت ہو، اس کی صفت ولایت سراسر موافقت حق اور محبت مولا اور مطابقت رسول کا تقاضا کرتی ہے۔ تصوف اور صوفی سارے کا سارا احسن اخلاق، حسن اخلاق اور آداب حیات کا نام ہے، اس لیے تصوف قرآنی اور نبوی اخلاق کا نام ہے۔ تصوف سراسر قرآن اور حدیث مبارکہ سے مستنبت ہے، اور جن میں سے ایک خلق یہ ہے خذ العفو۔ صوفی وہ ہے جو اللہ کے بندوں سے درگزر کرے، ان کو معاف کرے، اور وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ قرآن یہ ان کے اخلاق کے صوفیاء کو بیان کرتا ہے، اور جاہل لوگوں سے، ان پڑھ لوگوں سے الجھنے سے لڑنے۔ موسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم خرقہ اور لباس صوف پہننے کی یہ سنت و عادت لیتے ہیں، اور اسی طرح فرماتے ہیں تصوف سیاحت کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ سیاحت اور کائنات کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا اور اللہ کی آیات کو دیکھنا، یہ عادت، یہ خصلت ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ اسی طرح تصوف یہ مقام فقر اور استغنا کا نام ہے، وَأَمَّا الْفَقْرُ فَلِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، اور مقام تصوف میں ہم فقر، یہ ساری کی ساری نعمت سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء کی ذات اقدس سے لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تصوف سارے کا سارا اخلاق انبیاء کا نام ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت سید اجویر آج سے 1000 سال قبل تصوف کی معاشرے میں حالت زار کو اپنے زمانے میں بیان کرتے ہیں، اور اس قول سے آج ہم تصوف کی حقیقت کو جو 1000 سال قبل انہوں نے بیان کیا جان سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں التصوف اليوم اسم بلا حقیقت وقد کان حقیقتا بلا اسم، آج کل تصوف نام ہی کا نام رہ گیا ہے، تصوف اپنی حقیقت میں آج نظر نہیں آتا۔ 1000 سال قبل فرما رہے ہیں کبھی تصوف فرمایا حقیقت تھا، اور آج فقط تصوف اسم رہ گیا ہے، ایک رسم رہ گیا ہے۔ مزید فرماتے ہیں تصوف جب حقیقت تھا تو وہ زمانہ کیا تھا؟ وہ عہد صحابہ کا تھا، عہد تابعین کا تھا، عہد تبع تابعین کا تھا، سلف صالحین کا تھا۔ مزید فرماتے ہیں آج فقط صوفیاء کے اعمال یہ نقل کا نام ہے، صالحین کے اعمال کی نقل کا نام تصوف رہ گیا ہے، ان کی اصل نہیں ہے۔ رسمی صوفی بہت ہیں، حقیقی صوفی کوئی ہے۔ آج اعمال تصوف اور اخلاق کے تصوف خود اہل تصوف کے ہاں ہی مفقود اور مجہول ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اس تجزیے اور نقد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم تصوف ہی کا انکار کر دو۔ اگر کوئی لفظ تصوف کا انکار کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، مگر حقائق کے تصوف کا ہرگز انکار نہ کرے۔ اگر کوئی عین تصوف کا منکر ہے تو وہ جان لے وہ قرآن و سنت، احکام شریعت و طریقت اور اسوہ و اخلاق انبیاء علیہ السلام کا منکر ہے، وہ قرآنی اور نبوی خصائل محمودہ کا منکر ہے، حتیٰ کہ آیات قرآنی اور حدیث نبویہ کا منکر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سید اجویر آج بھی ماند آفتاب اپنی کتاب کشف المعجوب کے ذریعے بندگان خدا کو تصوف و سلوک کی حقیقت اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے اسرار و رموز سمجھا رہے ہیں، اور اس بات کا اعتراف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی یوں کرتے ہیں: کشف المحجوب تصنیف علی اجویری است، اگر کسیرا پیری نشد چون ایرا مطالعہ